نہ پڑھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ بعض لوگ سانس کی آواز سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، تو کیسا ہے؟ لیکن کہیں بھی شریعت مطہرہ میں جہاں بھی پڑھنے کی بات آئی وہاں پر اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر شور شرابہ نہیں ہے اور کان بھی صحیح سلامت ہیں، بہرا پن وغیرہ نہیں ہے، تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک کم از کم جو ہے وہ پہنچے، آپ خود اپنی آواز سن سکیں۔ کم از کم منیمم جو ہے وہ اتنی مقدار کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ فقط دل ہی دل میں اگر پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر سانس کی آواز سے کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ بالکل اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، تو بہرحال اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن سانس کی آواز کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ واقعی آواز آ رہی ہے، ایک یہ کہ جو اندر پڑھا جانے والا ہے اس کو دماغ محسوس کر رہا ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرے کان میں بھی آواز آ رہی ہے۔ تو دماغ کی محسوسیت پر یا محسوس کرنے پر مدار نہیں ہوگا، بلکہ حقیقتاً واقعتاً کان میں آواز پہنچے اس پر مدار ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے میں خاصی احتیاط کی حاجت ہے۔ تیسرا سوال کہ اذان و اقامت جو ہے وہ داڑھی منڈا شخص دے سکتا ہے یا نہیں؟ اذان و اقامت جو ہے وہ فاسق نہیں دے سکتا، بلکہ اگر فاسق شخص جو ہے وہ اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اقامت کا اعادہ نہیں ہوتا، اقامت چاہے فاسق کہے، جب بھی اس کی اقامت کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اگر اذان کہے گا فاسق تو اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کی طرف اگر بات کریں کہ امام صاحب ایسے موقع پر کیا کریں، تو یقیناً امام صاحب کا روکنا تو اپنی جگہ درست ہے کہ اس شخص کو اذان و اقامت دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں روکنے کے اندر احسن انداز اختیار کرنا چاہیے اور انہیں اس طرح سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایک عمل کے ذریعے سے اذان و اقامت جو بھی دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب کا حصول۔ تو انہیں بتائیں کہ آپ جس چیز کے لیے ثواب چاہتے ہیں وہ ثواب کے بجائے آپ کے لیے ثواب نہیں بن رہا، بلکہ شریعت مطہرہ اسے مکروہ قرار دے رہی ہے، آپ کی کہے جانے والی اذان کو لوٹانے کا حکم دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے بجائے آپ کوئی اور مسجد کا نیک کام کر لیں، مسجد میں جھاڑو لگا لیں، مسجد کی صفائی کر لیں اور کچھ کر لیجئے، لیکن اذان و اقامت کہنی ہے آپ نے تو پھر بہرحال آپ کو ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہوگی، اور ایک مٹھی داڑھی تو ویسے ہی ہر مسلمان پر واجب ہے مرد کے اوپر، تو لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھیں کہ ایک مٹھی داڑھی اگر آپ کٹواتے ہیں تو پھر بہرحال آپ فاسق مولن ہیں، اور اس صورت میں آپ اذان و اقامت نہیں کہہ سکتے۔ تو یوں آسان انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ لوگ بھی اس حوالے سے مان جائیں گے کہ اصل مقصد لوگوں کا نیکی ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ جب انہیں پتہ ہوگا اس عمل کے ذریعے مجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ میں تو خلاف ورزی کر رہا ہوں شریعت کی، تو پھر امید ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا آج کے سلسلے میں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔